السلام علیکم دوستو، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ نے نون ساکن اور تنوین کی مختلف قسمیں پڑھی تھیں، جن میں متحرک، مشدد اور نون ساکن اور تنوین تھی۔ اور نون ساکن تنوین میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس میں غنہ کس وقت کرتے ہیں اور کس وقت غنہ نہیں کرتے، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین میں کون کون سے فرق موجود ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم نون ساکن اور تنوین کے چند اور اقسام پڑھیں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، نون ساکن اور تنوین کے 4 اقسام ہیں، جیسے نون کے احکامات۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، اینڈ نمبر 4 اخفاء۔ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اظہار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، اور اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ تو اب ہم پہلی قسم سے سٹارٹ کریں گے، اظہار۔ اظہار کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اظہار کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی آپ کو یاد ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، یہ حروف حلقی ہیں 6۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اب اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو اظہار ایک کلمہ میں ہوگا، یا 2 کلموں میں، یا پھر نون تنوین میں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک کلمے کی مثال، والمنخنقۃ، یہاں پر نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے آ گیا۔ والمنخنقۃ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی ایک ہی کلمہ میں آ گیا، تو یہاں پہ اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ دوسری مثال کہ نون ساکن اور حروف حلقی میں سے کوئی حرف جب 2 کلموں میں آ جائیں، جیسے من خاشیہ، یہاں پر نون ساکن جو ہے الگ کلمے میں ہے، اور خا حروف حلقی میں سے یہ الگ کلمہ میں ہے، یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں، 2 کلمے ہیں۔ من خاشیہ، والمنخنقۃ، من خاشیہ۔ اب اس کی تیسری قسم یہ ہے کہ نون تنوین اور حروف حلقی جو ہیں وہ الگ الگ کلموں میں آئیں، جیسے مثال کے طور پہ لطیف، خبیر، لطیف، خبیر، یہاں پر نون تنوین آ گیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نون تنوین کسے کہا جاتا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ یہاں تک آپ نے یہ سمجھا کہ نون ساکن اور تنوین میں اظہار کی جو قسم ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا
تو وہاں پر اظہار کیا جائے گا، وہاں غنہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کی 3 قسمیں تھیں کہ نون ساکن اور تنوین یا تو ایک ہی کلمہ میں آئیں، یا 2 الگ الگ کلموں میں آئیں، یا پھر نون تنوین کے بعد حروف ہلکی الگ کلمہ میں آئے۔ تو اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں۔ والمنخنقۃ، یہاں پر نون ساکن اور حروف ہلکی میں سے خا جو ہے وہ ایک ہی کلمہ میں ہے۔ دوسری مثال ہے کہ نون ساکن اور حروف ہلکی میں سے خا جو ہے وہ 2 الگ الگ کلموں میں ہیں، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے۔ تیسری مثال کہ نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے خا دوسرے الگ کلمہ میں آیا تو یہاں پر بھی اظہار کیا جائے گا۔ دوسری قسم ہے ادغام کی، یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، ادغام نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، اب حروف یرملون کون سے ہیں؟ یہ 6 حروف کا مجموعہ ہے، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 غنہ، نمبر 2 عدم غنہ۔ ادغام کی جو 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے غنہ اور دوسرا تھا عدم غنہ، یعنی کہ غنہ نہیں کرنا۔ کچھ الفاظ میں آپ نے غنہ کرنا ہے اور کچھ میں نہیں کرنا۔ یہ حروف تھے، میں آپ کو ایک بار دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ یرملون، ان میں سے 4 حروف یہ ہیں، یا، واو، میم اور نون، ان میں غنہ ہوگا، اور لام اور را میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب ان کی میں مثالیں آپ کو الگ الگ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یا، واو، میم اور نون، ان میں سے اگر کوئی حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ نون ساکن کی مثال، ممالن، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میم آ گیا جو کہ یہاں موجود ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے، ممالن، ٹھیک ہے۔ اب نون تنوین کی مثال یہاں پہ آپ کو انہی الفاظ میں دے دیتے ہیں، جیسے یومئذ ناعمۃ، یہاں پر یہ نون تنوین آ گیا اور نون تنوین کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نون آ گیا تو یہاں بھائی غنہ کریں گے۔ یعنی اس میں آپ نے سمجھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا، واو، میم اور نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ غنہ کریں گے، اوکے۔ اب ہم آتے ہیں لام اور را کی مثال لے لیتے ہیں۔ من لدنہ، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد لام آ گیا جو کہ یہاں موجود ہے۔ نون ساکن کے بعد لام آئے گا تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے من لدنہ، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ میم، نون، لام، زیر، مل، یہاں پہ نون سائلنٹ ہو جائے گا۔ میم، نون، لام، زیر، مل، لام زبر لا، مل، من لدنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نون ساکن کی مثال ہو گئی۔ اب نون تنوین کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں لام اور را کے لیے۔ مالل لبدن، یہاں پر نون تنوین آ گیا، یہ دیکھیں نون تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے۔
اس کو پڑھیں گے میم الف زبر ما، لام لام دو زبر لل، ما لل، ما لن نہیں پڑھیں گے، ما لل، میم الف زبر ما، لام لام دو زبر لل، ما لل، لام پیشلو، ما للو، با زبر با، ما للبا، دال دو زبر دن، ما للبا دن. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں تک سمجھ لیا کہ حروف یرملون یعنی ادغام میں دو صورتیں ہیں، غنہ اور عدم غنہ. غنہ ہوگا ان 4 حروف میں اور عدم غنہ ہوگا ان 2 حروف میں. ان کی مثالیں بھی آپ نے سمجھ لیں. اب ہم سمجھیں گے کہ اقلاب کی کیا صورت ہے. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، یعنی اقلاب یعنی اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا. اب اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ اقلاب کا مطلب آپ نے پڑھ لیا تھا بدلنا. تو بدلنا کس سے ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلیں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون اور تنوین کو آپ میم کے ساتھ بدل دیں گے. اب اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. نون ساکن اور تنوین یا تو با کے ساتھ ایک ہی کلمہ میں ہوں گے، یا 2 الگ الگ کلموں میں ہوں گے، یا تنوین اور با الگ الگ کلموں میں ہوں گے. ان کی میں الگ الگ آپ کو مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک کلمہ کی مثال پہلے لے لیتے ہیں. انبئونی. اچھا، اب قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اقلاب ہوا ہوگا نا وہاں پر آپ کو چھوٹی سی میم نظر آئے گی. ایسے لفظ کے اوپر چھوٹی سی میم آئے گی. یہ ہماری آسانی کے لیے یہاں پہ پرنٹ کی جاتی ہے تاکہ ہم یہاں پر نون کی جگہ میم پڑھیں. تو یہاں پر دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، انبئونی، تو ہم نون کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے. لیکن ان کے جو ہم سپیلنگ کریں گے یا توڑ جوڑ کریں گے وہ اسی طرح ہی کریں گے. یہاں پہ ہم نون ہی پڑھیں گے، لیکن جب اس کو ملا کے کلمہ پڑھیں گے تو اس وقت ہم اس کو میم کا ساؤنڈ دیں گے. جیسے حمزہ نون زبر ان، میں نے یہاں پہ نون بولا، میم نہیں بولا. حمزہ نون زبر ان، بازر بی، بی. اب جب با کو ساتھ ملائیں گے تب آپ نے اس کو نون کو میم سے بدل دینا ہے. تو پڑھیں گے انبئونی، انبئونی. یہ تو ہو گئی ایک کلمہ کی مثال. اب دوسرے کلمہ، 2 کلموں کی مثال کیا ہے؟ نون ساکن ہے یہاں پہ، دیکھیں نون ساکن ہے اور نون کے بعد با دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، تو یہاں بھی نون کو آپ میم کے ساتھ بدل کے پڑھیں گے. تو سپیلنگ کریں گے حمزہ نون زبر ان، با واو پیش بو، بو، رازری بوری، کاف زبر کا، بوری کا. یہ ہماری آسانی کے لیے قرآن مجید کے اندر نا میم اس نون کے اوپر پرنٹ ہو چکا ہے تاکہ ہم وہاں پہ غلطی نہ کریں. جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آئے گا تو وہاں آپ دیکھ سکیں گے کہ چھوٹا سا میم وہاں پہ پرنٹ ہوا ہوگا. تو آپ نے یہ نشانی ہوگی کہ آپ نے وہاں پہ نون نہیں پڑھنا، آپ نے میم پڑھنا ہے. تو میں اب آپ کو تنوین کی مثال دیتا ہوں. سمیع بصیر، سمیع بصیر، یہاں بھی میم لکھا ہوگا. اب یہاں پہ نون تنوین آپ کو نظر آ رہا ہے 2 پیش کا. نون تنوین کے بعد با آ گیا دوسرے کلمہ میں، تو یہاں بھی اس نون تنوین کو میم کا ساؤنڈ دیں گے. تو پڑھیں گے سمیع بصیر، انبئونی. نون نہیں پڑھیں گے ہم تینوں صورتوں میں، یہاں پر میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے. اخفاء کی ڈیفینیشن یہ ہے، اخفاء
नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून और बा और अलिफ के अलावा बाकी 15 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इख्फा होगा। इख्फा की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून, बा और अलिफ के अलावा बाकी 15 हरूफ में से कोई भी हरफ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होगा, यानी वहाँ पे आप गुन्ना करेंगे। अब इसकी भी 3 किस्में हैं, या तो वो एक ही कलमा में होंगे नून साकिन और तनवीन और इन हरूफ के अलावा जो दूसरे हरूफ हैं, या फिर वो 2 अलग अलग कलमों में होंगे, या फिर नून तनवीन और इन हरूफ के अलावा जो बाकी हरूफ हैं वो दूसरे कलमे में होंगे तो वहाँ पर गुन्ना होगा। तो मैं अब इनकी भी आपको मिसालें देता हूँ, जैसे कि एक कलमा में अन जई ना कुम, अन जई ना कुम, यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरफ नहीं है, हरूफ यरमलून में से कोई नहीं है और बा और अलिफ में से भी कोई नहीं है, तो यहाँ पर जीम आ गया, यहाँ पे गुन्ना करेंगे, इख्फा करेंगे। अन जई ना कुम, थोड़ी देर आवाज़ को नाक में ले जाएंगे। अब 2 कलमों की मिसाल आप ले लें, मिन जन्नतिन, मिन जन्नतिन। अब यहाँ पे मैंने 2 जगह पे इख्फा गुन्ना किया, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की, यरमलून, बा और अलिफ में से कोई हरफ नहीं है, जीम आ गया, तो यहाँ पे गुन्ना करेंगे। अब नून के ऊपर मैंने गुन्ना क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि आप जान चुके हैं पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर कि नून और मीम के ऊपर जब भी शद आएगी वहाँ पर गुन्ना ज़रूरी करेंगे, तो यहाँ पर इसलिए गुन्ना करेंगे, मिन जन्नतिन। तीसरी मिसाल इसकी ये है, क़ौलन सदीदन, क़ौलन सदीदन। यहाँ पर 2 ज़बर की तनवीन के बाद सीन आ गया, यानी हरूफ हल्की, यरमलून, बा और अलिफ में से कोई हरफ नहीं है, तो यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे, क़ौलन सदीदन। अब नून साकिन और तनवीन के इन चारों अहकामात में आपने ये सीखा कि इजहार कब होगा, जब हरूफ हल्की आएंगे, ठीक है। इदगाम कब होगा, जब हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आएगा, तो वहाँ पर इदगाम गुन्ने के साथ होगा या गुन्ने के बगैर होगा। गुन्ने के साथ कब होगा, गुन्ना हरूफ युमिन यानी या, वाव, मीम और नून में, और लाम और रा के साथ गुन्ना नहीं होगा, अदम गुन्ना होगा, ठीक है। हरूफ यरमलून में इदगाम होता है, इनमें 2 सूरतें, गुन्ना और अदम गुन्ना। यहाँ पर गुन्ना करेंगे हरूफ युमिन में और लाम रा में गुन्ना नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी समझने वाली है कि नून साकिन और हरूफ युमिन अगर 2 अलग अलग कलमों में हों तो फिर इदगाम होगा। अगर ये एक ही कलमों में नून साकिन और हरूफ युमिन एक कलमे में आ जाए तो वहाँ पर फिर इदगाम नहीं करेंगे, वहाँ पर उनको अलग अलग पढ़ेंगे, जिसकी मैंने आपको 4 मिसालें दी थी कि कुरान मजीद में 4 अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पर इदगाम नहीं किया जाता और वो इसी रूल के ख़िलाफ़ थे। वो 4 अल्फाज कौन से थे, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अद-दुनिया, क़िनवानुन, सिनवानुन, बुनियानुन। देखें यहाँ पर इन चारों हरूफ के अंदर नून साकिन है, दुनिया, क़िनवा,
سن وا اور بن یا، چاروں حروف کے اندر نون ساکن کے بعد یا واو واو یا، واو اور یا آ رہا ہے جو کہ حروف یومن میں موجود ہے، تو یہاں پر ادغام ہونا چاہیے تھا، ان کو ادوئیاں کیواں سیواں اور بوئیاں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں پڑھیں گے کیونکہ قرآن مجید میں یہی 4 الفاظ ایسے ہیں جن کے اوپر یہ رول لاگو نہیں کیا جاتا۔ اقلاب کے لیے آپ نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کو یا تنوین کو آپ میم سے ریپلیس کر دیتے ہیں، نون ساکن ہو یا پھر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہو، تو ان چاروں چیزوں کو آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ اس کو ریپلیس کر دینا ہے میم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اخفاء کی طرف آتے ہیں۔ اخفاء یہ تھا کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون، با اور الف، ان سب حروف کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پر اخفاء کیا جائے گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سبق سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ وقف اور سکتہ کو بیان کریں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔